بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہتر گزارا چل رہا تھا۔ اس رات شوہر تھکان سے چور گھر آیا تو بیگم نے جلی کٹی سنائی۔ تکرار بڑھ گئی تو بیگم گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ محلے میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے گھر وہ جا سکتی تھی۔ وہ غصے میں نکلی تھی۔ اسے اپنی منزل کا علم نہیں تھا۔ وہ محلے کی گلیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اسے گھر سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ یہ ایک پریشان حال ماں کی آواز تھی جو اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میاں میرے بچے کو جلد ٹھیک کر دے تاکہ یہ بھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل سکے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایک اور گھر سے آواز آ رہی تھی جہاں ایک خالی کوکھ ماں رب سے اولاد مانگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ یہ ایک اور گھر تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی۔ اندر بیگم شوہر سے کہہ رہی تھی کہ آپ مالک مکان سے کہہ دیں کہ اس مہینے کچھ دن مہلت دے دے۔ وہ روز روز آ کر تنگ کر رہا ہے۔ یہ ایک اور گھر تھا جہاں ایک کھانستی عورت اپنے پوتے سے کہہ رہی تھی کہ آج کتنے دن ہوئے میں دوا لیے بنا لیٹتی ہوں۔ پوری پوری رات بے خوابی میں گزرتی ہے۔ پوتا آگے سے جواب دیتا ہے، دادی وہ میڈیکل والا اب ادھار نہیں دیتا، میں کہاں سے دوائی کے لیے پیسے لاؤں۔ اگلا گھر ایک یتیم بچے کا تھا جو دعا کر رہا تھا کہ اللہ میاں ماں سے ملاقات کا بہت دل کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آپ کی جنتوں میں ہے۔ گھر سے بھاگی وہ عورت کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر یہ سوچتے ہوئے گھر کی طرف پلٹ گئی کہ یہ جو لوگ اب ہمارے سامنے اپنے آپ کو خوشباش ظاہر کرتے ہیں، ان سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ یہ اپنا دکھ اور درد چھپا کر جیتے ہیں۔ وہ عورت گھر لوٹ آئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کے پاس گھر، اولاد اور شوہر جیسی نعمتیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو خوش نظر آنے والے سب لوگوں کی زندگیاں پرفیکٹ ہوں۔ ان کی لائف میں کوئی پریشانی یا دکھ نہیں، کوئی غم یا الم نہیں۔ بہت سارے قہقہوں کے پیچھے ماتم ہے، آنسو ہیں۔ کلفتوں، آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود بھی جینا دراصل زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔